ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث. عن ابن عباس قيل له هل لك في امیر المومنین معاویہ لا اوتر الا بواحدہ ما اوتر الا بواحدہ قال اصاب انه فقیر. وفي رواية قال ابن أبي مليكة أوتر معاوية بعد العشاء بركة وعنده مولى لابن عباس فأتى ابن عباس فأخبر فإنه قد صحب النبي صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری. وتر کی یہ تیسری فصل ہے جس کا آغاز آج میں نے کیا. یہ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے حدیث جو سید المفسرین ہے اور روایت کرنے والے بھی امام بخاری ہے. اس کو اگرچہ یہ تیسری فصل میں ہے لیکن روایت کرنے والے امام بخاری ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے ان سے کہا گیا هل لك في امیر المومنین معاویہ ما اوتر الا بواحدہ. یعنی آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس وقت جو مومنوں پر حکومت کر رہے ہیں اور امیر المومنین ہیں امیر معاویہ وہ ایک رکعت سے وتر بناتے ہیں. کہا گیا ان سے, کہنے والے کا نام نہیں دیا یہاں اس روایت میں, لیکن کہا گیا کہ ایک رکعت سے وہ وتر بناتے ہیں. قال اصابہ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا انہوں نے جو کیا ٹھیک کیا. اصابہ کا درست کیا انہوں نے. اور یہ کہنے کے بعد کہا کہ انہو فقیر, وہ دینی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, جو کیا ٹھیک کیا. اسی لیے کہ حضور نے وتر کبھی ایک سے بنایا, کبھی تین سے بنایا, کبھی 5 سے بنایا. سن چکے ہیں آپ. جس نے یاد کیا یاد ہے, جس نے نہیں کیا اس نے انہوں نے ٹھیک کیا. اور چھوڑو وہ فقیر ہے, دین کی سمجھ بوجھ. لیکن اس سے پتہ یہ چلا کہ یہاں مدینے میں لوگ 3 سے ہی وتر بناتے تھے. جب ان سے کہا گیا, یہ شام میں تھے حضرت امیر مومنین, تو ان کو یہ عجب لگا کہ یہ ایک سے کیسے بنا رہے ہیں, ہم لوگ 3 ہی سے بناتے ہیں نا وتر اور ایک سلام سے. یہ بات تو بالکل سمجھ میں آتی ہے. اگر کوئی نئی چیز انہیں نہ لگتی تو پھر عبداللہ ابن عباس سے سوال نہ کرتے. سوال کیا گیا. یہ اور بات ہے کہ آپ نے فرما دیا جو کیا انہوں نے ٹھیک کیا, ان کے معاملے کو چھوڑو, وہ فقیر ہیں, دینی سمجھ چلتا. یہ نہیں بتانا یہ تھا کہ حضور نے ایسا بھی کیا ہے. یہاں سے ایک چیز اور جو سمجھ میں آئی کہ علماء اس وقت ایک دوسرے سے کتنے قریب تھے. اگر آپ چاہتے تو کہہ دیتے کہ یہاں تم لوگ 3 سے کرتے ہو, 1 سے کرتے, ان کو بھی 3 سے کرنا چاہیے, ایسا چاہتے. لیکن ایک صحابی دوسرے سے بہت قریب تھا. صحابی کے بارے میں دوسرا صحابی کچھ سننا نہیں چاہتا تھا, تو کہا ان کے معاملے کو چھوڑو, وہ دینی سمجھتے تھے. آج کسی سے کسی مولانا کے بارے میں کہو تو بولے ان کو ایسا نہیں کرنا کہ فوراً کہیں گے. یہ سب چل پڑا ہے. یہ صحابہ میں ایک صحابی دوسرے سے بہت قریب تھا, اس کے بارے میں کچھ سننے نہیں چاہتا تھا. بات سمجھو, یہ تو امام بخاری کی روایت ہے کہ کہا گیا عبداللہ ابن عباس. ایک دوسری روایت میں جو آیا ہے تو اس میں ابن ابی ملیکہ نے کہا, دوسری روایت بھی اسی سلسلے کی ہے, اوتر معاویہ بعد العشاء برکعت, وتر بنایا امام معاویہ نے عشاء کے بعد 1 رکعت سے. اور ان کے پاس اس وقت جو ہے عبداللہ ابن عباس کے غلام تھے. جب وہ وتر پڑھ رہے تھے تو وہاں عبداللہ ابن عباس کے غلام تھے. فیاتی ابن عباس, تو جب وہ غلام آیا حضور کو عبداللہ ابن عباس کے پاس, فاخبرہ, تب اس نے ان کو خبر دیا کہ ان کو ذرا دیکھیے 1 سے وتر بناتے ہیں. عبداللہ وہاں تو کچھ نہیں بولا, یہاں آ کے مسئلہ پوچھا. ابھی سید المفسرین
جب عبداللہ بن عباس سے پوچھا فقال داہو، کہا چھوڑو ان کے معاملے کو. عبداللہ بن عباس نے فرمایا چھوڑو ان کے معاملے کو، داہو ان کے معاملے کو چھوڑو. فإنه قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ انہوں نے حضور کی صحابیت پائی ہے، اختیار کیا ہے، تو حضور کو کرتے دیکھا ہے، وہ کرتے ہیں. جب حضور کے صحابی ہیں تو دیکھا ہے حضور کو وہ کرتے ہیں، تو اس معاملے کو چھوڑو. بتانا یہ تھا کہ وطر کبھی حضور 1 سے، کبھی 3 سے، کبھی 5 سے، کبھی یہ بات زیادہ ظاہر ہے کہ 3 سے زیادہ ہوتا تھا، یہ آئے گا آگے روایت میں. اس لیے اس نے سوال کیا تھا غلام نے کہ ذرا دیکھیے وہ تو یہ سے بناتے ہیں. اس کو عجب لگا، تو یہ مسئلہ صاف ہو گیا. کبھی بھی کوئی کسی کی شکایت لے کے آئے تو اسی کے ساتھ اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کی سمجھ بوجھ میں اور آپ کے علم میں وہ اچھا آدمی ہے تو اس کے بارے میں کچھ مت کہو یہاں تک کہ بات صاف ہو کر کے آ جائے. لیکن فوراً نہیں، ان کو تو ایسا کہنا نہیں چاہیے، غلط کیا جائے، کچھ کسی کے پاس جا کے پوچھے بھائی سے شروع کر دو. اس زمانے کی یہی خرابی ہے. میں صحابہ کو دیکھو جیسا کہا تھا اور سے کہا چھوڑو ان کے معاملے میں، کتنے قریب ہیں. یہ حسن سن ہے. اچھا گمان کرو کسی صحابی کے بارے میں. اگر کوئی صحابی واقعی ہے تو یہ بہت آسان نہیں کہ لوگ اس کو سمجھ لیں. ایک صحابی دوسرے صحابی کو چھانتا ہے، کسی کی مجال نہیں. بعد میں وہابیت آئی، شیعت وغیرہ آئی، ان کی بھی مجال نہیں ہے کہ صحابی کو سمجھ سکا. وہ اتنے اونچے ہیں، اتنے بلند ہیں کہ ان کے قدمے سے اڑنے والی جو دھول ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. بہت اونچے ہیں بس. اور یہ بہت بڑی کم صرفی ہے. وہ جو درسگاہ نبوت کے طالب علم وہ دنیا کے کسی بھی درسگاہ سے نکلے ہوں ان کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو سکتے. براہ راست انہوں نے مشکات نبوت سے علم حاصل کیا. حضور سیدھے قدرت سے حاصل کرتے تھے. کیا تھا مجال نہیں کسی کے ادھر ادھر کرے. جن لوگوں نے کچھ کہا انہوں نے اپنے علم پر زیادہ بھروسہ کر لیا. کیا چھوڑو ان کے معاملے کو فقیات میں. یہ دوسری روایت بھی امام بخاری نے ہی کی ہے. اسی لیے اہل تشیع بخاری سے بھی خوش نہیں ہے. اب مطلب جو ان کے مطلب کی بات کرے تو اس سے خوش ہیں، ان کی مطلب کی بات نہ ہو تو نہ خوش. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا ضروری ہے کہ ہمارے مطلب کی بات ہی امام بخاری سب کرے؟ ایسا کیا بڑا ہے؟ وہ بخاری ہے بابا، وہ امام ہے بابا، وہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں. حدیث میں ان کا کوئی مقابل نہیں ہے. اور تم کی کچھ نہیں جانتے ہو، زبردستی امام بخاری پر ادھر ادھر کی باتیں کرتے پھٹے منہ پر. اچھا نہیں لگتا ہے. اگر نہیں سمجھ سکے ہو نہ جانے دو. پڑھنے کے زمانے بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ بظاہر ہمارے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیسا ہے، لیکن میرا ایمان یہ تھا کہ یہ بالکل درست ہے. ہماری سمجھ بوجھ میں کمزوری ہے، اس کو اپنی سمجھ، وہ حقیقت وہی ہے. میں نے کہا جب یہ چیز ہے تو ضرور ہوگی. بعد میں لگا کہ یہی ہے جو فرمایا گیا تو وہی ہے. ایک حدیث ہو گئی صاحب، ایک دوسری سن لیجیے. وعن بریدہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوتر حق فمن لم یوتر لیس منا. الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا. الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا. رواہ ابو داؤد. اس روایت میں یہ ہے کہ حضور نے 3 بار یہ فرمایا کہ وتر حق ہے، وتر ضروری ہے، وتر بہت اہم ہے، وتر بہت گراں قدر ہے. حق یہ سچ کے اوپر ہوتا ہے. حق جب سچائی اپنی نہایت کو پہنچتی تو حق ہو جاتی ہے. بس تو فرمایا کہ وتر حق ہے. جس نے وتر نہیں پڑھا وہ ہمارا نہیں ہے. سن رہے ہیں اب کتنا ضروری؟ اسی لیے پہلے کہہ رہا تھا کہ وتر بہت ضروری ہے. وتر بہت ضروری ہے. تو یہ 3 بار حضور نے فرمایا کہ الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا. وتر حق ہے، جس نے وتر نہیں پڑھا وہ ہمارا نہیں ہے. جس نے وتر نہیں پڑھا وہ ہمارا نہیں ہے. جس نے وتر نہیں پڑھا وہ ہمارا. وتر حق ہے سب. اس لیے ساری دنیا وتر پڑھتی ہی ہے. ہم آپ ہی نہیں، ساری دنیا وتر پڑھتی ہے. بہت اہم ہے یہ وتر. اچھی بات ہے. ایک اور سن لیجیے تیسری فصل کی تیسری حدیث بھی پڑھ دو، 3 حدیثیں ہو جائیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا تھا. وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن الوتر اور نسیہ فلیصلی اذا ذکر اور اذا استيقظ. رواہ الترمذی و ابو داؤد.
سرکار فرماتے ہیں، یہ روایت کر رہے ہیں ابو سعید اس حضور نے فرمایا کہ جو سو گیا وہ وطر نہیں پڑھا، سمجھ میں، تو جب وہ بیدار ہو تو وطر پڑھ لے، یا بھول گیا پڑھنا تو جب یاد آئے تو پڑھ لے وطر، دو ہی چیز ہے، یا سو گیا یا بھول گیا، کہا جب اس کو یاد آئے نا تو وہ وطر پڑھ لے۔ اس کو ترمذی نے اور ابو داؤد نے، ابن ماجہ نے روایت کی۔ تین تو ہو گئے، ایک اور پڑھ دیتا ہوں، چار کر دیتا ہوں تیسری فصل سے۔ وعن مالک بلغہ ان رجلا سال ابن عمر عن الوتر اواجب ہوا، فقال عبد اللہ قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واوتر المسلمون، فجعل الرجل يردد علیہ وعبد اللہ یقول اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واوتر المسلمون، رواہ فی الموطا۔ موطا کی روایت ہے، امام مالک کا موطا جو بہت مضبوط کتاب ہے حدیث کی۔ کہا عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ کیا وطر واجب ہے؟ واجب جب بولا جاتا ہے اسلام فقہا کے فرض ہوتا ہے، بس کہا کیا فرض ہے؟ ان کے ہاں جب بولا جاتا ہے اصطلاح میں، یہ اس کی ضرورت پر انہوں نے گفتگو کی، تب اس نے سوال کیا کہ کیا فرض ہے وہ؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ فرض ہے کہ واجب ہے، یہ سب کچھ نہیں، انہوں نے کہا ہم اتنا جانتے ہیں کہ حضور نے وطر پڑھا سب مسلمانوں نے پڑھا، اور ہمیشہ پڑھ، جیسے ابھی میں نے کہا کہ وطر حضور نے پڑھا سب مسلمان پڑھتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان پڑھتے ہیں، سارے جہاں کے۔ تو وہی بات انہوں نے کہا کہ حضور نے اس کو پڑھا سب مسلمان، پھر اس نے دوہرایا کیا یہ واجب ہے؟ فرمایا حضور نے پڑھا اور تمام مسلمانوں نے پڑھا، پھر اس نے اس کو دہراتا ہی رہا وہ، اور آپ بھی یہی کہتے رہے کہ اس کو حضور نے پڑھا سب مسلمانوں نے۔ یعنی کوئی حکم صحابہ اپنی طرف سے لگانے کے لیے تیار نہ تھے، کیونکہ فرض کا لفظ واجب کا لفظ آیا نہیں ہے، تو اپنی طرف سے کچھ اور کہنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہاں نام تو لیتے ہیں حضور کا اور بات اپنی طرف سے کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بڑی خرابی ہے۔ بس یہ بتا کہ ضروری ہے، کیونکہ ہم تو اس لیے کرتے کہ حضور نے پڑھا سب مسلمانوں نے پڑھا، یہ نہیں کہا کہ واجب ہے کہ نہیں واجب ہے، فرض ہے کہ نہیں فرض، یہ سب کچھ نہیں کہا، بس حضور نے کیا اس کو اور سب مسلمانوں نے کیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی حکم اپنی طرف سے وہ نہیں لگاتے تھے، اور آج بڑی جلدی حکم لگا دیتے ہیں جس کو فتویٰ کہتے ہیں۔ اسی لیے آیا ہے کہ اجرؤکم علی الفتویٰ اجرؤکم علی النار، جو بہت فتویٰ دینے پر جری ہے وہ آگ میں جانے کے لیے بہت بےتاب ہے۔ بہت جلدی مت کرو، تحقیق کرو، تفتیش کرو، معلومات کرو حقیقت حال کی، بہت جلدی فتویٰ مت دو، کسی پر جلدی سے حکم مت لگاؤ۔ کس قدر احتیاط دیکھتا ہو، جب حضور نے اس کو فرض کہا نہ واجب کہا، بس پڑھا، وہ چپ رہے ہو، اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں لگا، وہ یہی پوچھنا چاہتا ہے یہ فرض ہے، یہ ضرور کہا یہ نماز پڑھائی گئی ہے تو 5 تھی پڑھائی گئی تو 6 ہو گئی نا، تو لگتا ہے فرض ہے، لیکن اب چونکہ حضور نے نہیں کہا تو وہ نہیں کہیں گے، جب حضور نے اس کو فرض اور واجب نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، نہیں کہا۔ اور ہمارے ہاں جو واجب کہا جاتا ہے کہ وطر واجب ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ضروری ہے، بس یہ ضروری ہے، جس کا نام وطر ہے وہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ حضور نے ہمیشہ پڑھا اور سب مسلمانوں نے، اور آج بھی سب پڑھ رہے ہیں، ضروری ہے، ضروری ہونے کے بعد۔ چلو یا 4 حدیثیں ہو گئی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الفاتحہ۔